دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ بھائیوں اور بہنوں، آج دنیا کا ایک عجیب منظر ہے۔ لاکھوں انسان، مختلف رنگ، مختلف زبان، مختلف ملک، لیکن ایک لباس، ایک آواز، ایک منزل، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ آج 8 ذی الحجہ یوم ترویہ کا دن، حجاج کرام مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں، قدم مینا کی طرف بڑھ رہے ہیں، دل عرفات کی طرف تڑپ رہے ہیں اور آنکھیں اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں۔ ہم وہاں نہیں ہیں، لیکن ہمارے دل وہاں ہیں، ہمارے جذبے وہاں ہیں، ہماری دعائیں وہاں ہیں۔ آج کا موضوع ہے یوم ترویہ، وہ دن جو حجاج کے عظیم سفر کا آغاز ہے۔ یوم ترویہ نام کیوں؟ بھائیوں، پہلے یہ سمجھیں کہ اس دن کو یوم ترویہ کیوں کہتے ہیں۔ ترویہ عربی کا لفظ ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ پہلا معنی پرانے زمانے میں جب پانی کی سہولت نہ تھی، حجاج اس دن مینا جانے سے پہلے پانی ذخیرہ کرتے تھے، اپنے لیے بھی، اپنے جانوروں کے لیے بھی، اس لیے اسے ترویہ کہا گیا، یعنی پانی سے سیراب ہونے کا دن۔ دوسرا معنی بعض علماء فرماتے ہیں اس دن حضرت ابراہیم نے قربانی کا خواب دیکھا تھا اور صبح اٹھ کر سوچتے رہے، غور و فکر کرتے رہے یہ خواب سچا ہے یا نہیں، اس لیے اس دن کو یوم ترویہ کہا گیا۔ سبحان اللہ، اسلام کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر واقعے سے جڑا ہوا ہے، تاریخ سے، انبیاء کی یادوں سے، اللہ کی رحمت سے۔ مینا خیموں کی وہ بستی ہے۔ بھائیوں، آج حجاج مینا پہنچ رہے ہیں۔ مینا مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر فاصلے پر ہے، ایک چھوٹی سی وادی جہاں سال میں صرف چند دن لاکھوں سفید خیمے لگتے ہیں اور یہ وادی دنیا کا سب سے بڑا خیمہ شہر بن جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم ترویہ کو مینا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں وہاں ادا فرمائیں اور پھر عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسے آج کروڑوں حجاج اسی شوق سے ادا کر رہے ہیں۔ مینا کی فضیلت قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مینا کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایام معدودات وہی مینا کے دن ہے جب حجاج وہاں رہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں اور اللہ نے انہیں اپنی کتاب میں یاد فرمایا۔ بھائیوں، یوم ترویہ صرف ایک سفر نہیں، اس دن میں بہت گہرے سبق ہے۔ پہلا سبق تیاری، مینا کا سفر عرفات کی تیاری ہے، اور عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے، ہر بڑی منزل سے پہلے تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جو تیاری نہیں کرتا وہ منزل سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ حجاج مینا میں کل کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور ہم آخرت کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ دوسرا سبق ہجرت، جب حجاج مکہ سے آرام دہ گھر چھوڑتے ہیں، خیموں میں آتے ہیں، سخت گرمی میں، بھیڑ میں، مشکل میں، تو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں آرام قربان کرنا پڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو مشکلوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ جنت آسان راستے پر نہیں، مشکل راستے پر ہے، اور جو مشکل برداشت کرے وہی منزل پائے۔ تیسرا سبق اخوت، مینا میں
عرب اور عجم ایک ساتھ، امیر و غریب ایک ساتھ، بادشاہ اور فقیر ایک ساتھ، سب ایک جیسے خیموں میں، سب ایک جیسے کپڑوں میں۔ یہ پیغام ہے، اسلام میں سب برابر ہیں، صرف تقوی میں فرق ہے۔ شیطان کو کنکریاں ایک عظیم سبق ہے۔ بھائیو، مینا میں ایک اہم عبادت ہے رمی جمار، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے، شیطان آیا، بہکانے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، شیطان بھاگ گیا۔ آج حجاج وہی کنکریاں مارتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں، اے شیطان، ہم تجھے مانتے نہیں، ہم تیری بات نہیں سنتے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے ہی رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ۔ طواف، صفا مروہ اور رمی جمار سب اللہ کے ذکر کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ بھائیو، ہم مینا میں نہیں ہیں، لیکن ہم بھی شیطان کو کنکریاں مار سکتے ہیں۔ اپنے گناہ چھوڑ کر، اپنی بری عادتیں ترک کر کے، اللہ کی طرف پلٹ کر ہم یہاں کیا کریں؟ آج کے دن بھائیو، جو حج پر نہیں گئے یہ کام کریں، یہ کثرت سے تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوم یہ کہ نفلی روزے رکھیں، کیونکہ کل یوم عرفہ ہے اور پرسوں عید ہے۔ آج کا روزہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ سوم، حجاج کرام کے لیے دعا کریں، یا اللہ ان کا حج قبول فرما، ان کی مشکلیں آسان کر اور انہیں صحیح سلامت گھر واپس فرما۔ چہارم یہ ہے کہ آج رات جلدی سوئیں اور صبح تہجد میں اٹھے، کیونکہ کل یوم عرفہ کی صبح ہے، سال کی سب سے بڑی برکت والی صبح ہے۔ بھائیو، اس وقت مینا کے خیموں میں لاکھوں حجاج بیٹھے ہیں، کچھ رو رہے ہیں، کچھ تسبیح پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن تلاوت کر رہے ہیں، کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ان کی دعاؤں میں ہمارے نام ہوں گے، ہماری امت کا ذکر بھی ہوگا، کیونکہ حاجی صرف اپنے لیے نہیں دعا کرتا، پوری امت کے لیے کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاج البیت یشفع فی 400 من اہل بیتی۔ حج کرنے والا اپنے 400 گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ تو آج کسی حاجی کے لیے دعا کریں، شاید وہ حاجی کل عرفات میں آپ کے لیے دعا کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو کے بعد بس ایک کام کریں، اپنے گھر میں سب کو اکٹھا کریں اور مل کر تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ گھر میں تکبیر کی آواز اٹھے، بچے سیکھیں، بڑے یاد کریں، پڑوسی سنیں۔ یہ ان دنوں کی سنت ہے، اور سنت زندہ کرنا خود ایک عبادت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج یوم ترویہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس، اور ہماری زندگی بھی دنیا سے قبر، قبر سے حشر، حشر سے جنت یا جہنم۔ تو اس سفر کی تیاری کریں۔ آج ابھی اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ یہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہر شخص دیکھے گا کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا، کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا ہم نے کچھ بھیجا۔ آج رات سونے سے پہلے یہ سوال خود سے پوچھیں اور پھر فیصلہ کریں، کل کے لیے کچھ بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔